اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب درد کسی طور کم نہ ہوا تو ڈاکٹروں نے مشورہ کر کے کہا کہ جس بریسٹ میں کینسر ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ کینسر پورے جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس بات نے میری رہی سہی جان بھی نکال دی۔ ایک لڑکی کے پاس خوبصورتی دکھانے کے لیے اس کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے، اور جو میں اس کو کٹوا لیتی۔ یاسر میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو آمنہ، ہم دونوں بھی ڈاکٹرز ہیں اور ہم کو ڈاکٹروں کا مشورہ مان لینا چاہیے۔ تم اپنا ایک بریسٹ کٹوا دو، میں نہیں چاہتا کہ تم کو مکمل طور پر کھو دوں۔ میں اس کے بعد بھی تم سے اسی طرح پیار کرتا رہوں گا۔ میرا پیار صرف خوبصورت جسم کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں کسی طور پر اپنے جسم کے سب سے خوبصورت حصے کی قربانی دینے کو تیار نہیں تھی۔ ساری زندگی میں احساس کمتری کا شکار رہ کر نہیں گزار سکتی تھی۔ ہمارے درمیان کافی زیادہ بحث ہوتی رہی۔ بہرحال میں جیت گئی اور یاسر نے وقتی طور پر پسپائی اختیار کر لی تھی۔ ہم نے دواؤں کے ذریعے علاج کروانے کا اصولی فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر میرا علاج شروع ہو گیا۔ چونکہ میں اور میرا شوہر یاسر دونوں بھی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے، اس لیے میرے علاج پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ ہر اچھی دوا آزمائی جانے لگی، لیکن یہ بیماری اتنی پیچیدہ اور تکلیف دہ تھی کہ اس کا اثر کم ہونے میں ہفتوں لگ سکتے تھے۔ میرا حسن ماند پڑ گیا تھا، گلابی رنگت سیاہی مائل ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے سر کے سارے بال جھڑ چکے تھے۔ کوئی دیکھ کر مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی آمنہ ہے جس کے پیچھے ایک زمانہ جان دیتا تھا۔ فقط 2 مہینوں میں میری شکل بدل چکی تھی، لیکن اس سارے عرصے میں میرا شوہر یاسر سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ ہر مشکل وقت میں اس نے میری سپورٹ کی اور میرا خیال رکھا۔ مجھے میری بدصورتی یا بیماری کا احساس ہی نہیں ہونے دیا، اور یہی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے میں دوبارہ سے زندگی گزارنے کے قابل ہونے لگی تھی۔ میرے سینے کا زخم ماند پڑنے لگا تھا، درد بھی کم ہوتا جا رہا تھا اور سر کے بال بھی دوبارہ سے اگنے لگے تھے۔ ڈاکٹرز نے خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے جسم سے مہلک بیماری کا اثر ختم ہو رہا ہے، تم جیت رہی ہو، کینسر ہار رہا ہے۔ اس دن ہماری خوشی دیدنی تھی۔ اب میں اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے موٹے کام خود سے کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ علاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میری خوبصورتی بھی کافی حد تک دوبارہ بحال ہو چکی تھی۔ یاسر مجھے تندرست ہوتا دیکھ کر پھر سے جی اٹھا تھا، اور آخر ایک دن میں بہت حد تک اس بیماری کے اثر سے باہر نکل آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ نارمل ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی۔ لیکن کینسر کے جسم سے مکمل نکلنے تک میرے لیے ابھی کچھ مہینے اور دوا کا استعمال جاری رکھنا ضروری تھا۔ لیکن پھر زندگی میں دوسرا موڑ آ گیا جو پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایک دن مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کا انتظار میں شادی کے بعد سے کر رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کر کے بتایا تھا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ دوسری خوشی کی خبر تھی جو مجھے کچھ ہی دنوں کے اندر ملی تھی۔ پہلی بریسٹ کینسر کے خطرناک مرحلے کو شکست دینا، اور دوسری نئی آنے والے بچے کی۔ سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مٹھائیاں بانٹی جانے لگیں۔ لیکن لیڈی ڈاکٹر نے مجھے حمل کے دوران کینسر سے بچاؤ کی دوا کھانے سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دوائیں تمہارے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالیں گی۔ اگر صحت مند بچہ چاہیے تو کینسر کی دوا کا استعمال فوراً چھوڑ دو۔ میں ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ میرا دوا کا کورس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اور اس کو ادھورا چھوڑنے کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ کینسر دوبارہ سے پنجے گاڑ سکتا تھا۔ دوسری طرف میں اپنا بچہ کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی، جو پہلے ہی بہت انتظار کے بعد آنے والا تھا۔ یاسر بھی اس معاملے میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو بھی اپنا ہونے والا بچہ بہت عزیز تھا، اور میں خود بھی اس کو یہ خوشی دینا چاہتی تھی۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بریسٹ کینسر کی دوا استعمال کرنا بند کر دی اور ساری توجہ اپنے آنے والے بچے پر مرکوز کر ڈالی۔ وقت ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگا تھا۔
اور آخر ایک دن میں ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کی ماں بن گئی۔ لیکن اس دوران کئی بار میری طبیعت خراب ہوئی، کئی بار پرانے زخم میں درد دوبارہ سے جاگا تھا۔ یہ سب دوا کا کورس ادھورا چھوڑنے کا نتیجہ تھا، لیکن میں نے اپنے بچے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اب بچہ میری گود میں تھا، لیکن طبیعت دوبارہ بگڑنے لگی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بریسٹ میں دوبارہ سے شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ چیک اپ کروانے پر معلوم ہوا کہ کینسر کا حملہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہوا تھا، اور اب کی بار بریسٹ کے ساتھ ساتھ گردوں اور پھپھڑوں پر بھی اثر ہو چکا تھا۔ سارا جسم پھوڑا بن گیا تھا۔ بچے کو اپنا دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں سر کے بال دوبارہ سے جھڑ چکے تھے۔ چہرہ دوبارہ خوفناک ہونا شروع ہو گیا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، سارے جسم پر کینسر کے پھوڑے نکل آئے، اور میں مستقل طور پر چارپائی پر گر گئی۔ یاسر مجھے اٹھا کر پاگلوں کی طرح ہسپتالوں کے چکر کاٹنے لگا، لیکن اس بار پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب صرف پچھتایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس بیماری کا واحد حل متاثرہ بریسٹ کٹوانا ہی تھا، لیکن تم نے اپنی ضد کی وجہ سے وہ موقع بھی ضائع کر دیا۔ اب کینسر سارے جسم میں پھیل چکا ہے، علاج کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو زندگی کے چند دن بچے ہیں وہ گھر پر ہی گزار لو۔ مایوس ہو کر یاسر مجھے گھر لے آیا اور بستر پر ڈال دیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو میں چارپائی سے اٹھنے کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہوں۔ بازوؤں پر اتنے زخم بن چکے ہیں کہ میں اپنا بچہ خود سے اٹھا بھی نہیں سکتی، بس خاموشی سے لیٹی اس کو دیکھتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں کتنی بدقسمت ہوں، اپنے بچے کا بچپن اور جوانی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کبھی کبھی دل میں سوچ آتی ہے کہ کاش اس وقت یاسر کی بات مان لیتی تو شاید اپنے خاندان اور بچے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اس وقت تو میرے اوپر خوبصورتی کا بھوت سوار تھا۔ آج جب خود کو آئینے میں دیکھوں تو اپنی شکل سے ڈر لگتا ہے، لیکن انسان کیا کرے، وہ چاہ کر بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ ہمیشہ درست فیصلے لے سکتا ہے، کیونکہ کچھ فیصلے بہت اوپر آسمانوں پر طے پاتے ہیں۔ انسان ان فیصلوں پر اعتراض تو کر سکتا ہے، لیکن چاہ کر بھی ان کو اپنے حق میں بدل نہیں سکتا۔ آج اپنے ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو اپنا صرف ایک فیصلہ درست نظر آتا ہے، اور وہ ہے اپنے شوہر کو مرنے سے پہلے خوبصورت بچہ دینے کا، کیونکہ اس نے تمام حالات میں جتنا میرا ساتھ دیا وہ کم سے کم اس انعام کا تو حقدار ہے نا۔ اور میرے لیے دعا ضرور کریں، شاید کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور میں واپس زندگی کی طرف لوٹ آؤں۔ پیارے ناظرین، اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔